إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت والصوم متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. محترم معزز بزرگان دین، میرے نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی مختلف کیٹیگری بنائی. بعض لوگ مالی اعتبار سے بہت کمزور ہوتے ہیں، بعض لوگ مجھ سے اچھے ہوتے ہیں، بعض میانہ یعنی درمیانی کیٹیگری کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے انہیں بہت زیادہ مال سے نوازا. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے کیوں دیا؟ اللہ رب العالمین چاہتا تو سب کو برابر ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتا، لیکن اللہ جل شانہ کو اس دنیا کا نظام کو چلانا ہے. اس دنیا کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کیٹیگری بنائی. ہر چیز کے اندر ایک کیٹیگری ہوتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی سب کی کیٹیگری برابر ہو، بلکہ نیچے سے شروع ہو کر اوپر تک کیٹیگری ہوتی ہے. آپ مثال لے لیجیے، تعلیم کی کیٹیگری میں دیکھ لیجیے. ایک آدمی جب چھوٹا ہوتا ہے اس کی تعلیم نیچے سے شروع ہو کر اوپر آتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیدا ہوتے ہی تمام لوگ ایک کیٹیگری کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح سے
مالی اعتبار سے بھی ایک کیٹیگری بنائی گئی ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک ایک کیٹیگری بنائی گئی ہے۔ اب 2016 کے ریسرچ کے مطابق ہندوستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کتنی غریبی ہے۔ 2009 اور 10 کے اندر 29% ہندوستان میں غریبی تھی، اور 2016 کے سروے کے مطابق 7 سے 8% غریبی بچی ہوئی ہے۔ اب یہ 7 سے 8% غریبی، اس کے اندر اگر ہم جوڑتے ہیں تو 3 سے 3.5 سے 4% مسلمان بھی داخل ہو جائیں گے، اس لیے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو ہم غریب پاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بہت ہی بڑا ایک سبب منظر ہے۔ سبب اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ بعض مسلمان ایسے ہیں جو محنت کرنا نہیں چاہتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا بہت حاصل ہو جائے، کام چل جائے گا، اور وہ اپنے گھر کا پورا خرچ پورا نہیں کر پاتے۔ اور ایک پس منظر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اعلیٰ کیٹیگری کے لوگوں کو مال سے نوازا ہے، وہ لوگ ان نیچی کیٹیگری والوں کا خیال نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اعلیٰ کیٹیگری کے لوگ جو ہوتے ہیں انہیں زکوٰۃ کے نصاب کے بارے میں تعلیم ہی نہیں ہوتی، انہیں جانکاری ہی نہیں ہوتی، انہیں اس کے تعلق سے علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر کتنے % زکوٰۃ واجب ہے، ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمیں ان مالوں سے کتنا نکالنا ہے، انہیں معلوم نہیں ہوتا۔ دوسری چیز، معاشرے کے اندر نا اتفاقی کا ہونا۔ نا اتفاقی یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی دعوت دی۔ کتاب و سنت کو مسجد تھام کر متفق ہو جائے، متحد ہو جائے، تفرقے میں نہ بٹے۔ آج مسلمانوں نے تفرقہ بنا کر ہمیں فلاں فرقے والے کو، فلاں گروہ کو ہمیں اپنا پیسہ اس کا خرچ نہیں کرنا ہے، ہمیں اس کو مال نہیں پہنچانا ہے، وہ ہمارا جانی دشمن ہے، وہ ہمارا یہ ہے، وہ ہمارا وہ ہے۔ کوئی جانی دشمن نہیں ہوتا، بلکہ جانی دشمن انسان کا نفس بذات خود ہوتا ہے جو اسے جانی دشمن بناتا ہے۔ اب بات رہی کہ ان چیزوں کو ختم کیسے کیا جائے۔ یہ تفرقہ، یہ خاندانی عصبیت، خاندان کے اندر ہی صرف مال کا گھومتے رہنا، گرچہ اس خاندان کے اندر پیسے کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی مال کا اسی میں گھمائے رہتے رہنا، یہ کیسے ختم ہوگا؟ اس کے لیے ہم اسلام کے ابتدائی دور میں چلتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر بھیجے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کا آغاز کیا۔ پوائنٹ کی بات دیکھیے، بیت المال کا آغاز یہ کوئی عام آدمی نہیں کرنے والا ہے، بلکہ قوم کے سربراہ، قوم کے ذمہ داران، قوم کے آگےوان جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ذمہ داری ان کے ہاتھ میں جاتی ہے کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دے، ایک تنظیم بنائے، ایک سنستھا بنائے جس کے ذریعے کام کرے، اس کے اندر بعض حصے بنائے، زکوٰۃ کے مال کو اس میں جمع کیا جائے، فی سبیل اللہ کے مال کو زکوٰۃ فی سبیل اللہ کے مال کو جمع کیا جائے، اور دیگر صدقات کے مال کو جمع کیا جائے، صدقات الفطر کے مال آئے اس کو جمع کیا جائے، اور جتنے طرح سے تعاون کے طور پر پیسے لگائے جاتے ہیں ان تمام پیسے کو اس میں جمع کیا جائے،
ریلیف کام کے لیے پیسے جمع کیے جائے، یہ ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر ذمہ دار اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین کے پاس قیامت کے کڑے گڑے میں کھڑے ہو کر کے انہیں پوچھا جائے گا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والامام راع وهو مسئول عن رعیتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام لوگ ذمہ دار ہیں اور تمام ذمہ داروں سے ان کی ذمہ داری کے متعلق پوچھ برس ہوگی۔ انہیں پوچھا جائے گا، انہیں گرفت کیا جائے گا کہ تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی، تم نے ذمہ داری کتنا نبھایا، اور اس کے بعد بطور خاص فرمایا والامام راع، امام ذمہ دار ہے۔ امام سے مراد قوم کا آگیوان ہے، قوم کے ذمہ داران ہے۔ قوم کے ذمہ داران سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ذمہ داری دی گئی تھی، تم نے ذمہ داری کتنا نبھایا، تم نے ذمہ داری پہ کتنے تم اترے، تم نے کتنا قوم کا خیال رکھا، تم نے اپنے رعایا کا کتنا خیال رکھا۔ ذمہ داروں سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اگر ذمہ داروں نے ذمہ داری کو صحیح طور پر نبھایا ہے، اگر ذمہ داروں نے اپنی ذمہ داری کو جیسے نبھانا تھا ویسے نبھایا ہے تو اس دن روز قیامت وہ جواب دینے پر قادر ہوں گے۔ اگر نہیں نبھایا ہے تو اس روز قیامت زبان نہیں کھل پائے گی، منہ بند کے بند رہ جائیں گے۔ پر رکھنے کے لیے رمضان سے رمضان کا حساب رکھتے ہیں، بہت ہی بہتر ہے کہ یاد دہانی کے لیے، تاکہ مسلمان کو یاد رہے کہ رمضان سے لے کر رمضان تک ہوا۔ حالانکہ وہ مال جو تجارت میں لگایا جائے وہ رمضان سے فکس نہیں ہوتا، بلکہ سال کے درمیان میں بھی وہ نصاب شروع ہوتا ہے، تو سال کے درمیان میں نصاب کے طور پر زکوٰۃ دینا یہ واجب ہو جائے گا۔ اگر ایک دن بھی آگے بڑھ گیا تو نہیں چل سکتا، اس لیے کہ یہ شریعت کی جو گاڑی ہے وہ اپنے پٹری پہ چل رہی ہے۔ جیسے ٹرین ہے، ٹرین ہماری محتاج نہیں بلکہ ہم ٹرین کے وقت کے محتاج ہے۔ ٹرین کا وقت ہوا، ٹرین نکل جائے گی، ہمیں جا کے بیٹھنا ہے، نہ کہ ٹرین ہمارا انتظار کرے گی۔ اسی طرح سے ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کا وقت ہو گیا، ہمیں اس کو نکالنا ہے، اس کو ہمیں نکالنا ہے، اس کا خیال ہمیں کرنا ہے۔ تو بہت سے عام آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو بیت المال قائم کیا جائے، کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، وہ اس پر غور کرے، اس پر نظر رکھے کہ جیسے انکم ٹیکس والے کی نظر ہوتی ہے۔ انکم ٹیکس یہ بھی ایک طرح کی کمیٹی ہے، سمجھ لیجئے کہ جیسے ان لوگوں کی مکمل نظر ہوتی ہے اور وہ لوگ گرفت کرتے ہیں، جب ٹیکس کا وقت آتا ہے وہ لوگ وارنٹ بھیجتے ہیں اور درخواست بھیج کر کے وہ ٹیکس کی بھرپائی کرنے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب تنظیم تشکیل دی جائے گی تو اس کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ وہ وقت کو دیکھیں گے اور آدمی کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ کس پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، کس پر مال نکالنا فرض ہو رہا ہے، وہ اس پر غور کریں گے، توجہ دیں گے اور خود لے کر وہ مال کو اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور مکمل جتنا نصاب ہوگا اس نصاب کے متعلق جتنا مال سے لینا ہوگا وہ حاصل کریں گے۔ تو انفرادی طور پر جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ ہم رمضان میں نکالتے ہیں اور ہم لوگ اس لوگ کو دے دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو پونجی بچ آتی ہے اس پونجی کا وہ 1 مہینے کے اندر ختم کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے آگے چل کر کے رمضان بعد پھر کیا کرے گا، اس کو 11 مہینہ اور گزارنا ہے تو وہ کیا کرے گا۔ اگر بیت المال کا نظام قائم کیا جاتا ہے تو سارا مال بیت المال میں جمع ہوگا، ایک جگہ جمع ہو کر کے اس مال کے ذریعے سے مخصوص دنوں میں بھی، رمضان کے علاوہ میں بھی اس مال کے ذریعے سے مدد پہنچائی جائے گی۔ مان لیجیے کسی غریب کے گھرانے میں شادی کا وقت آ گیا، پیسے نہیں ہے، کیا کرے گا؟ رمضان میں زکوٰۃ لے لی، بعد میں بیٹھا ہوا مانگا پڑ رہا ہے، کیا فائدہ ہے؟ اسی طرح سے مان لیجیے ایک بزنس مین ہے، بزنس کر رہا ہے، دیوالیہ ہو گیا، نقصان آ گیا، خسارے میں پڑ گیا، مال نہیں، کیا کرے گا؟ کیا ہاتھ مار کے بیٹھ جائے گا؟ یہ بیت المال کے قائم کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس بیت المال کی پونجی سے، اس بیت المال کے پیسے سے وہ بطور قرض حاصل کرے گا، یا پھر اگر وہ اتنا مستحق ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ اس پر لینا، یہ اس پر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو جاتا ہے تو بیت المال سے زکوٰۃ کو اخذ کر کے وہ اپنے بزنس کو دوبارہ شروع کر سکتا ہے، یا تو بطور قرض لے گا تو قرض کے طور پر لے کر واپس کر سکتا ہے۔ آج بینک کے سودی کاروبار کے اندر لون مسلمان لینے پر کیوں مجبور ہے؟ مسلمان جانتے ہیں کہ لون کے اندر سود ہے اور سود کھانے پر اللہ رب العالمین نے اعلان جنگ دیا ہے، جنگ کی طرف بلایا ہے کہ سود کھانے والے
اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے 73 دروازے ہیں، سود کے 73 دروازے ہیں۔ سب سے ہلکا یہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ شادی کرنے کے برابر ہے۔ مسلمان جان کر کے مجبور ہو کر لون لیتے ہیں، کیوں کہ انہیں اپنے بزنس کو آگے بڑھانا ہے، اپنی زندگی گاڑی کو آگے بڑھانا ہے۔ اگر بیت المال کے نظام کو قائم کیا جائے، اگر اجتماعی طور پر زکات نکالنا شروع کر دیا جائے، تو یہ حال نہیں آئے گی مسلمانوں کی کہ مسلمان جا کر کے لون لے، مسلمان سود کھائے۔ مسلمان سود کھانے پر مجبور نہیں ہو سکتا اگر یہ نظام قائم کیا جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ جب تک یہ نظام قائم نہیں کیا جائے گا، مسلمان جب تک لون لیتے رہیں گے، اس کا پورا سرا ذمہ داروں پر جائے گا، کیونکہ ذمہ دار کے ہاتھ میں ہے۔ جو اگر مان لیجئے ذمہ دار کو ذمہ داری بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ وہ قوم کو لے کر چلے، ان کی رہنمائی کرے، انہیں آگے بڑھائے اور ان کا اغوان بن کر چلے، تو اس کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال قائم کرے، ایسا نظام بنائے کہ مسلمان بینک سے لون لینے پر مجبور نہ ہو، مسلمان حرام کرے پر مجبور نہ ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے مسلمان حرام کاری میں پڑے ہوئے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال قائم کیا۔ بیت المال قائم کرنے کے بعد اس بیت المال کے ذریعے سے کمزوروں کو، لاغروں کو، محتاجوں کو اس سے مدد دی جاتی تھی۔ اس کے نبی کریم کے زمانے میں تو مال غنیمت، مال فے وغیرہ کا بھی بیت المال میں حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس دور میں جہاد نہ ہونے کی وجہ سے بیت المال کے اندر غنیمت اور فے وغیرہ تصور نہیں پایا جاتا ہے، لیکن ہم فی سبیل اللہ زکات، صدقات الفطر وغیرہ کے پیسے ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں اہل الخیر خرچ کرتے ہیں، اس پیسے کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں کہ اجتماعی طور پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا بھی دور رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی بیت المال کو قائم رکھا اور آج تک بیت المال قائم ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور آیا، جب ان کے دور میں اس سے پہلے بعض خلفاء کے آنے کی وجہ سے بیت المال کی حیثیت گر چکی تھی اور بہت سے لوگ پریشان نظر آ رہے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے، انہوں نے دوبارہ بیت المال کے نظام کو درست کیا۔ اب دیکھیے بیت المال کا ایک سب سے بڑا فائدہ رکھتے چلیے، بیت المال کے نظام کو درست کیا اور بیت المال کے نظام کو درست کرنے کے بعد اس نے پیسے کو جمع کروایا، اور جن لوگوں نے ادھر ادھر کے پیسے کو ہڑپا تھا اور پیسے کو بھی بیت المال میں جمع کروایا۔ بیت المال میں پیسہ جمع کرنے کے بعد جن کے پیسے ہڑپے گئے تھے انہیں دے دیے گئے، لیکن جو محتاج تھے، فقیر تھے، غریب تھے، ان تک مال کو پہنچا دیا گیا، مال کو ان تک پہنچا دیا گیا۔ اتنا وظیفہ ان کو دیا گیا کہ اس دور میں اتنی امیری ہو گئی کہ بعض لوگ زکات کے مال کو لے کے پھرتے رہے، گھومتے تھے، بعض لوگ زکات کے مال کو لے کے گھومتے تھے، لیکن زکات لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ یہ عمر بن عزیز کے دور میں بیت المال کو مضبوط کرنے کا فائدہ ہے۔ اجتماعی طور پر زکات نکالنے کا فائدہ دیکھیے کہ زکات لینے والا کوئی نہیں مل رہا تھا کہ کسے ہم زکات دے، اپنے مال کو ہم کہاں خرچ کریں، اپنے مال جو ہمیں نکالنا ہے، ہم پر فرض ہے، اسے کسے دیں۔ یہ عمر بن عزیز کے دور کا یہ حال ہے۔ آج بھی اگر بیت المال کا قیام کیا جائے، اجتماعی زکات کا قیام شروع کر دیا جائے، تو یہی فائدہ ہوگا کہ یہ 7-8% غریبی ہے، یہ بھی ہندوستان سے مٹ جائے گی، بڑی آسانی سے مٹ سکتی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ گجرات کے اندر امیروں کے پاس اتنا مال ہے، اگر صحیح طور پر زکات ادا کر دے تو گجرات سے پوری غریبی ختم ہو سکتی ہے۔ یہ ماہرین کا کہنا ہے، پورے گجرات سے غریبی ختم ہو جائے گی، سارے لوگ چاہے کافر ہو مسلمان ہو سب لوگ سکون کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن مسلمانوں کو اپنے مال سے محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ سوچتے ہیں اس مال میں ہم اگر دے دیں گے تو مال میں کمی ہوگی۔ نہیں دوستو، مال میں کمی نہیں ہوتی۔ ایک مثال لے لیجیے، اگر کہیں سے اعلان آ جائے کہ 10 لاکھ خرچ کرو، اس کے بدلے تمہارے لیے 1 کروڑ کا منافع ہے، یعنی 10 سال بعد یا 15 سال بعد 1 کروڑ کا منافع ہوگا، تو کون مسلمان ہے جو 10 لاکھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ یعنی امیروں میں سے کون مسلمان ہے جو 10 لاکھ خرچ کرنے تیار نہیں ہوگا؟ 10 لاکھ خرچ کے 1 کروڑ کا منافع ہو رہا ہے، کیوں نہیں خرچ کرے گا آدمی؟ ویسے ہی زکات کا معاملہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی بندہ
خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا اس کے لیے اجر عظیم اور اس کے اس قرض حسنہ کے بطور بہتر بدلہ دینے کا وعدہ ہے۔ اور اسی چیز زکوٰۃ کے یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پیسہ اور مال بڑھتا ہے۔ ایک لمبی روایت کے اندر وہ روایت کہ بارش بادل سے آواز آئی کہ فلاں شخص کے کھیت میں بارش برس جائے، اس کھیت میں پانی برسا اور پہاڑ سے نالا نکل کر اس کھیت کو سیراب کیا، اسی ایک کھیت کے اندر سیراب ہوا، کیا وجہ تھی؟ پوچھا گیا تو معلوم چلا کہ ایک آدمی جو ہے یہ آدمی اپنے مال کا 3 حصہ کرتا ہے، ایک حصے سے وہ کھیت کو بوتا ہے، کھیت میں دانے دیتا ہے، کھیت کو جوتتا ہے، ایک حصہ وہ اپنے لیے رکھتا ہے اور اس کا ایک حصہ جو ہوتا ہے غریبوں میں تقسیم کرتا ہے۔ دیکھیے اس کے کھیت کے اندر پانی برس رہا ہے، کسی اور کھیت کے اندر نہیں برس رہا ہے۔ یہ فائدہ زکوٰۃ نکالنے اور اللہ کے راستے میں دنیا میں خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر ہی مالا مال کرتا ہے اور آخرت میں تو کرتا ہی کرتا ہے۔ کہ ہم نے ابوبکر صدیق کے واقعہ کو نہیں سنا، ہم نے عمر کے واقعات کو نہیں سنا کہ ان لوگوں نے کتنا خرچ کیا اور ابوبکر نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لگا دیا، اللہ رب العالمین نے کیا انہیں کنگار کر دیا؟ نہیں، بلکہ مال آتا گیا۔ جب خلافت پر آئے تب انہوں نے وظیفہ لینا شروع کر دیا، بیت المال سے وظیفہ اس وقت لیا جب خلافت میں آئے، اس لیے کہ خلافت امور کو سنبھالنے بزی ہو جانے کی وجہ سے۔ اس سے پہلے ابوبکر صدیق نے وظیفہ نہیں لیا تھا، بلکہ بزنس کرتے، تجارت کرتے تھے اور اللہ کے راستے پورا پورا مال اٹھا دیتے تھے۔ اللہ دینے والا ہے، عمر پورا آدھا مال اٹھا دیتے تھے۔ عثمان غنی کو دیکھ لیجئے، ایک جگہ میں اعلان ہوتا ہے کون ہے جو مال خرچ کرے؟ عثمان کھڑے ہوتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں۔ 2-3 مرتبہ ہونے والے اللہ رسول کہتے ہیں عثمان ٹھہر جاؤ، اس کو موقع دو۔ جب کوئی نہیں اٹھتا پھر عثمان اٹھتے ہیں۔ یہ عثمان رضی اللہ عنہ کا عالم تھا، اللہ نے کتنا مال دے رکھا تھا کہ خرچ کرتے جاتے تھے، کبھی مال میں کمی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آج کے اہل خیر حضرات ہیں جو سخاوت کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کے روزی میں بالکل ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی ابھی انتقال ہو گئے، آپ بھی جانتے ہوں گے، بمبئی کے عبدالقیوم لاکڑا، کوڈیا فیملی سے مشہور ہے، ان کو جانتے ہوں گے۔ اتنا مال اللہ کے راستے میں اٹھاتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے، مرتے وقت انہوں نے خرچ کیا۔ آج کتابوں کو چھپوانا یہ معمولی کام نہیں ہے، ایک کتاب کو چھپوانے کے لیے 3-4 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے، لیکن ہندوستان میں انہوں نے جیسے آپ کی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں مشکات المصابیح وغیرہ جو ہے، اس کے شائع کرنے میں 2-4 لاکھ نہیں بلکہ 10 لاکھ خرچ ہوئے ہوں گے، 15 لاکھ یا 20 لاکھ خرچ ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے پورے پیسے اپنے ذاتی پیسے سے خرچ کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صحابہ کے حواشی کا کام انہوں نے شروع کروایا تھا، تو انہوں نے اپنے ذاتی کمائی پر یہ کام کروا رہے تھے، اللہ نے اٹھا لیا لیکن وہ کام رکا نہیں ہے، کام ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کتنی کتابیں انہوں نے شائع کروائی، کتنی کتابیں فی اللہ تقسیم کروا دی، کوئی قیمت نہیں، اس میں لکھ بھی دیتے ہیں ہم کتابوں پر کہ اللہ کے لیے وقف ہے، اس میں لکھ کر انہوں نے تقسیم کیا۔ پورے ہندوستان اور پاکستان کی کتابیں ان کی تقسیم ہو رہی ہے، ابھی تک ہو رہی ہے۔ یہ سب اپنے ذاتی خرچ کے ذریعے سے کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ غریبوں مساکین پر مدارس کے اندر اتنا خرچ کرتے تھے، لیکن کبھی ان کے مال میں کمی نہیں ہوئی۔ آج ان کے لڑکے سیٹ ہیں اپنی جگہ پر اور اللہ نے اتنا مال دے رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ملاقات کے درمیان بتاتے اللہ کا مطلب اتنا احسان ہے کہ اللہ نے جتنا میں نے خرچ کیا اللہ نے اتنا دیا۔ جب سورت میں پانی بھرا 2006 میں تو انہوں نے اس وقت اتنی مدد کی، اللہ کے راستے میں لوگوں کو پیسہ لٹایا، اتنی مدد کی کہ نہ پوچھیے ایک آدمی ہوگا اتنے بڑے ایک سستا کا ایک کمیٹی اور ایک بیت المال کا کام کر رہے تھے۔ مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، آج بھی اہل خیر حضرات سے بہت سے پائے جاتے ہیں جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، ان کے مال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتا ہے ہرگز بلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، بلائی کو پا ہی نہیں سکتے حتى تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو ان چیزوں کو جو تمہارے نزدیک زیادہ محبوب ہو، جس کو تم زیادہ پسند کرتے ہو، اس مال کو جب تک خرچ نہ کر دو تب تک بھلائی نہیں پا سکتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کرنے کا نام بھلائی نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، لیکن بھلائی یہ ہے کہ اللہ کے راستے اپنے مال کو خرچ کر دیا جائے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دل کے اندر سخاوت اور سخی دل بنا کر کے اللہ کے راستے مال کو خرچ کر دیا جائے، یہ بھلائی۔ اور یہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا یہ تیسرا رکن ہے۔ جب تک زکوٰۃ کے مال کو صحیح طرح ادا نہ کیا جائے تب تک
یہ اسلام کی جو ہم مسلمان ہیں، مسلمان کامل کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اور ایک حدیث کے اندر فرمایا نبی کریم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو اس وقت معاذ بن جبل سے کہا کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو بعد سے تذکرہ کرنے بعد کہا انہیں زکوٰۃ کی تعلیم دینا، اور زکوٰۃ تعلیم دینے میں کہا کہ ان سے کہنا خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ ان کے امیروں کے مال کو ان سے لے کر کے انہیں غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مال لے کے بیت المال اس سے مال اخذ کرے گا اور اخذ کر کے ان زکوٰۃ کو، ان صدقات کو غریبوں کو تقسیم کریں گے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسائل ہوا کرتے تھے جو چندہ وصولنے والے ہوا کرتے تھے، یہ سرکاری طور پر بیت المال کے طور سے ہوتے تھے۔ تو بیت المال کا نظام یہ زکوٰۃ، صدقات و خیرات کے لیے یہ بہت پرانا ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے، لازمی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم جو ہے جیسے نماز ہم اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں، نماز کا حکم جہاں آیا زکوٰۃ کا بھی حکم آیا، جیسے نماز کی اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے تو زکوٰۃ کی اجتماعی طور پر نہیں نکالا جاتا، جبکہ زکوٰۃ کے اجتماعی طور پر ادا کرنے میں بڑا فائدہ ہے، اور اسلام نے ہمیشہ اجتماعیت کی دعوت دی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ید اللہ علی الجماع، کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ جماعت پر ہے۔ آج کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد، اس اللہ رب العالمین کی ہیلپ، اللہ رب العالمین جو نوازتا ہے جماعت پر نوازتا ہے۔ من شذ فشذ فی النار، اور جماعت سے باہر ہٹ گیا، جماعت سے کٹ گیا، جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ یعنی یہ کہ جماعت سے کٹنے کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ آدمی جماعت سے کٹنے پر اتنے بڑے خسارے پڑ جا سکتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کے اندر اگر اجتماعی طور پر دیا جائے تو بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر انفرادی طور پر دیتے ہیں تو ہم مخصوص لوگوں کو خاص کر کے دے دیں گے، باقی لوگ کیا کریں گے؟ اس سے غریبی دور ہونے والی نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کے مقصد یہی ہے کہ غریبی دور ہو، غریب لوگ سکون سے جیے، اس کے لیے بیت المال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو معاصر ہوا کرتے تھے ان کے لیے قرآن نے بطور خاص آیت کے اندر والعاملین علیہا مصارف جو زکوٰۃ، 8 زکوٰۃ جو تفسیر بتایا گیا تھا درس کے اندر، ان میں سے ایک ہے کہ زکوٰۃ وصولنے والا، جو زکوٰۃ وصولنے والا کس طرح سے بنایا جاتا ہے؟ یہ امام وقت یا پھر بیت المال یا کوئی تنظیم ایسی ہوتی ہے جس کی جانب سے بنایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بیت المال قائم کرنا ان تمام نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ ضروری اور واجب پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہاں عاملین کہاں، زکوٰۃ وصولنے والا انفرادی طور پر کوئی نہیں جائے گا، بلکہ کسی تنظیم کے تحت ہی، کسی بیت المال یا اجتماعیت کے طور پر ہی وہ جائے گا اور زکوٰۃ وصول کر کے لائے گا، تب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوگا۔ ورنہ قرآن ایسے ہی نہیں حکم دیتا۔ قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، جن چیزوں پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، سمجھو اس کی اہمیت ہوا کرتی ہے، اس کی ایک فضیلت ہوا کرتی ہے، اس کی حفاظت ہوا کرتی ہے۔ اس کی حفاظت کی وجہ سے قرآن نے والعاملین علیہا، زکوٰۃ وصولنے والے پر بھی زکوٰۃ کے مال سے خرچ کرنے کے مصارف میں اس کو شامل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ عطا فرمائے۔ برادران اسلام حاضرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انفرادی طور پر ہم زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، اس کا زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ اجتماعی طور پر یعنی کسی تنظیم کے طور پر جب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے تو اس کا بہت ہی بڑے بڑے فوائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک چیز اور ہم دیکھتے ہیں، انکم ٹیکس، جو ہم ٹیکس دیتے ہیں تو اس میں اتنی سہولتیں ہوتی ہیں کہ سستا میں ٹیکس خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم بیت المال کا نظام قائم کرتے ہیں تو ہمارا بہت ہی بڑا ایک فائدہ ہوگا کہ یہ ٹیکس کو ہم اپنے غریبوں کو خرچ کر پائیں گے، ہم اپنے ٹیکس کو ہم اپنے غریبوں کو خرچ کریں گے۔ ہمارے معاشرے میں جو کنگال ہے، محتاج ہے، غریب ہے، ان پر یہ مال ٹیکس کا خرچ ہوگا، تو اس کے لیے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور وہ ٹیکس کے ذریعے سے ان کا فائدہ بھی ہوگا، اور سال ہر سال جو غریب ادھر ادھر بھڑکتے رہتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، یہ سب دور ہو جائے گی۔ ایک چیز ہم دیکھتے چلتے، آخری بات کرتا ہوں کہ ہم نے مسلمانوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ اسلام نے بھیک مانگنے سے اتنی سختی سے منع فرمایا۔ بھیک مانگنے پر اسلام شریعت نے اتنے خطرناک نتائج بتائے کہ مرنے کے بعد قیامت اس کے چہرے سے گوشت نوچ لیا جائے گا، اور وعید بتائی ہے، لیکن مسلمان آج بھی بھیک مانگتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کیا پس منظر ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں جو لوگ نے بزنس بنا لیا، انہیں چھوڑ دیجئے، بعض لوگ مجبوراً بھیک مانگنے نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کیا ہم نے کبھی سیکھ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ٹرین میں ایک سیکھ بھیک مانگ رہا تھا. ایک سیکھ مانگتے ہوئے آ گیا, اتفاقاً یہ واقعہ ہمارے بہت قریبی دوست نے ہم کو سنایا اور اس کا آنکھ کے دیکھا ہوا واقعہ ہے. کہہ رہا ٹرین میں بھیک مانگتا ایک سیکھ پہنچ گیا, سیکھ بیٹھا ہوا تھا. اس سیکھ نے اس کو دیکھا, بلایا, جھاپڑ دیا جم کر کے, اور اس سے کہا کیوں بھیک مانگ رہے ہو تم؟ کہا کہ میرے پاس مجبوری ہے, میں مجبور آدمی ہوں, کیا کروں؟ اس سیکھ نے اپنے جیب سے مال نکال کے سمجھا دیا, کہہ رہا جاؤ یہ لو مال اور جاؤ دھندا پانی کرو, بھیک مانگنا. اس کے بعد سیکھ کے اندر بھیک نہ مانگنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ مجبور ہے وہ اپنی پونجی خرچ کر دیتے ہیں. لیکن مسلمان ہے جو ہے ان کا معاملہ دنیا میں صرف ہے, جبکہ مسلمانوں کا معاملہ دنیا میں بھی ہے, آخرت میں بھی ہے. اس کا فائدہ دنیا میں حاصل ہوگا, آخرت میں بھی حاصل ہوگا, لیکن مسلمان کو اس کی توفیق نہیں ہوتی. ہمیں دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر, عجیب قریب کے اندر, گاؤں گھر کے اندر جو غریب مسکین گھومتے ہیں, ہم بیت المال کے ذریعے سے اس کو اتنا مال ہم دے دیں کہ وہ یعنی اس کو مال نہ دے کر کے اس میں سے تجارت دلا دیں کہ وہ اس سے فائدہ ہو. اور ایک بات بتا کے کہ انفرادی طور پر جب اسے زکات دی جاتی ہے تو اس کے اندر سب کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ احسان کی طرح دب جاتا ہے, اور احسان کی دبنے کی وجہ سے اس کے سامنے وہ کبھی سامنے نہیں آ پاتا. جبکہ بیت المال سے اگر دیا جائے گا تو یہ غریب بھی اپنے سینے کو تان کر جب پیسے والا ہو جائے گا تو تان کر چل سکتا ہے, کیونکہ جب پیسے والا ہوگا تو اس کو ہمیشہ جھک کے چلنا ہوگا اس کے سامنے جو اس کا احسان کیا رہے گا. اسی لیے اسلام نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ بیت المال کے ذریعے جب اس پر خرچ کیا جائے گا تو وہ بھی کبھی آڑ محسوس نہیں کرے گا, بلکہ سستا کے ذریعے, تنظیم کے ذریعے اس میں سب کے پیسے ہوتے ہیں, پوری قوم کے پیسے ہوتے ہیں, کوئی سہار نہیں جا سکتا. اس لیے ہمیں بیت المال کو قائم کرنا ہے اور کرنے کے ساتھ پورے ہندوستان کی حالت سدھارنا ہے. کیوں کہ اسی بیت المال کی کمی آج ہے کہ بہت سے مسلمان کمزور ہوتے جا رہے ہیں. بہت سے مسلمان صرف پیسہ وقت میں ملتا ہے ختم ہو جاتا ہے, بلکہ مسلمان کا ایسا بیت المال نظام قائم کیا جائے گا, نظام کہ ہر مہینے اس کے لیے فیصد دیا جائے, اس کو اتنا روپیہ بیواؤں کے لیے. بیوہ بہت سے آج زناکاری ملوث ہوتی ہے, آج بیوہ عورتیں طرح طرح کے کام کروانے پر مجبور ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی مال کی کمی کی وجہ سے کرواتی ہے. اگر انہیں بیت المال سے ہر مہینہ وظیفہ متعین کر دیا جائے تو کبھی ایسا کام نہیں کرے گی. ایسے ایک آدمی کو دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس علاقے کی بیوہ عورتوں پر اپنے مال کو خرچ کیا. جب دیکھا گیا بیوہ عورتیں زناکاری ملوث ہے, بیوہ عورتیں برائیوں کے اڈے کھولے بیٹھی ہوئی ہیں, ایک آدمی نے اس تنظیم کو کھڑا کیا اور اس نے اس پر مال خرچ کرنا شروع کر دیا. یہ کوئی ہمارے نادر شخصیت نہیں ہے, ہمارے ریاض کے عابد بھائی ہم جانتے ہیں, اچھے جانتے ہیں. انہوں نے ریاض میں اس کی ابتدا کی کہ بیوہ پر انہوں نے خرچ کرنا شروع کیا. یہ ہر مہینے اس کو اگر پیسہ پہنچایا جائے تھوڑے تھوڑے کر کے تنظیم کے ذریعے سے, تو یہ تمام سینا کے اڈے جو بیوہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. غیر مسلم اس کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ اڈے ختم ہو. اور بہت سے لوگ ایسے مجبور ہو کر کے ایسے کام کرنے مجبور ہو جاتے ہیں, انہیں ہر مہینے پونجی اگر پہنچا دی جائے آہستہ آہستہ اس کی حالت درست ہو جائے گی تو وہ بھی ایک آدمی اچھا آدمی بن کر کے بھی مانگنا اور یہ زکات دینا چھوڑ دے گا, اور ہمارا یہ صالح معاشرہ اسی سے بن سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ایسے تنظیم کے قیام کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین ہمارے نیک عمل کو قبول فرمائے, ہمارے زکات قبول فرمائے, ہمارے خیرات کو قبول فرمائے. یا اللہ جو بیمار ہے شفا کل عطا فرما. ہمارے ایک بات صدقات و خیرات کے ذریعے سے آدمی بیمار جو ہوتا ہے اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. ایسے بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس کے صدقات کی وجہ سے, زکات کی خیرات کرنے کی وجہ سے اس کی پوری بیماری اس سے دور ہو جاتی ہے. ایسے بہت سے بڑے بڑے واقعات ملے ہیں, ٹائم نہیں ہے بیان کرنے کے لیے, تو ہم اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ لٹائے. یا اللہ تمہیں اس صدقے کے عوض میں یا اللہ ہمیں شفا کل عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے یا اللہ شفا کل عطا فرما. یا اللہ مقروض ہے قرض عطا فرما. یا اللہ پریشان حال ہے یا اللہ پریشان یاد دلا دے. یا اللہ پورے دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں یا اللہ انہیں امن عطا فرما. یا اللہ دنیا کے تمام لوگوں کو, تمام انسانیت کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ تمام لوگوں پر یا اللہ رحم فرما, اور یا اللہ تمام لوگوں کو یا اللہ تو سیدھے راستے پر توفیق عطا فرما. آمین. اللهم صل على محمد وصلى على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بارك على محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم ويستجب لكم. والله تعالى عز وجل والذي اكبر. قيم الصلاه.